الرحمن الرحیم الحمد للہ المعروف من غیر رؤیت والخالق من غیر رویت الذي لم يزل قائما دائما إذ لا سماء ذات أبراج ولا ليل داج ولا بحر ساج ولا أرض ذات مهاد ولا خلق ذو اعتماد والصلاة والسلام والتحية والإكرام على نبي الرحمة وخازن المغفرة وقائد الخير والبركة ومنقذ العباد من الهلكة سيدنا ومولانا أبي القاسم وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة. صلوات پڑھے محمد وآل محمد. یہ بچی کیوں رو رہی ہے اتنی دیر سے؟ کس کے ساتھ ہے یہ بچی؟ 20 منٹ سے یہ بچی رو رہی ہے اور کوئی اس کو چپ کرانے والا نہیں. بات شروع کی جائے. توجہ ہے آپ کی. ماشاءاللہ سے کافی دیر سے آپ فرش عزا پر تشریف فرما ہیں اور اس کے ثواب کو اپنے دامن میں سمیٹ رہے ہیں. اور یہ جس فرش عزا پر آپ حضرات بیٹھے ہوئے ہیں یہ فرش عزا حق کے ذکر کے لیے بنا ہے. یہاں سے سوائے ذکر حق کے اور کچھ نہیں ہوتا. اور یہ حق ہم ازل سے جانتے ہیں کہ حق علی کے ساتھ ہے اور علی حق کے ساتھ ہے. یہ بات ہمیں کسی ہم جیسے انسان نے نہیں بتائی. یہ بات ہمیں اس نے بتائی ہے جو اللہ کا محبوب ہے. اللہ جیسے خالق کا محبوب ہے. اس اللہ کے محبوب نے ہمیں یہ بات بتائی ہے کہ علی حق کے ساتھ ہے اور حق علی کے ساتھ ہے. یہ بات تقریباً ہر مسلک اسلام کی کتاب میں لکھی ہوئی ہے. ایسا نہیں ہے کہ یہ صرف ہم کسی ایک مسلک کی بات کر رہے ہیں.
یہ مصادر اہل تسنن نے بھی لکھا ہے اور مسلک اہل تشیع نے بھی لکھا ہے کہ پیغمبر نے ارشاد فرمایا کہ الحق مع علی وعلی مع الحق، حق علی کے ساتھ ہے اور علی حق کے ساتھ ہے۔ دیکھیے دونوں طرف سے اللہ کے محبوب نے حق کا حصار کھینچ دیا ہے کہ صرف یہ نہیں کہا کہ حق علی کے ساتھ ہے اور یہیں پر حدیث تمام نہیں ہو گئی، بلکہ کہا علی بھی حق کے ساتھ ہے۔ یعنی کہیں تم یہ نہ سمجھ لینا کہ حق الگ ہے اور علی الگ ہے۔ توجہ ہے آپ کی؟ آج کے منظر نامے میں جو آپ حالات دیکھ رہے ہیں تو اس حوالے سے چاہتا ہوں کہ آپ کے ذہنوں سے قریب ہو کر بات کی جائے اور ہر دل کو لگتی ہوئی بات کی جائے، دل کو جلاتی ہوئی بات نہ ہو بلکہ دل کو لگتی ہوئی بات ہو، اس لیے کہ ہم علی کا ذکر کسی کو جلانے کے لیے نہیں کرتے۔ اب کوئی جل جائے تو اس سے ہمارا کوئی سروکار نہیں۔ ابھی ایک مجلس میں عرض کر کے آ رہا ہوں کہ علی اور اولاد نبی آل محمد اتنی بلند ہستیوں کے نام ہیں کہ جب ہم ان ہستیوں کا تذکرہ کرتے ہیں، جب ان ہستیوں کے فضائل بیان کرتے ہیں، جب ہم ان ہستیوں کی صفات بیان کرتے ہیں تو کچھ لوگ اپنے رہنماؤں کو دیکھ کر احساس کمتری کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تو میں ان سے کہتا ہوں کہ ان کا یہ احساس کمتری ختم ہو جائے گا اگر وہ اپنا رہنما آل محمد کو تسلیم کر لے، اور ان کا احساس کمتری احساس برتری میں بدل جائے گا اگر وہ آل محمد کو اپنا رہنما تصور کر لے، رہنما مان لے۔ تو اس لیے میں نے کہا کہ پیغمبر نے ہر طریقے سے حصار کھینچ دیا کہ حق علی کے ساتھ ہے اور علی حق کے ساتھ ہے۔ بچپن سے آپ یہ حدیث سن رہے ہیں تو حدیث تو پیغمبر نے ارشاد فرما دی۔ ایک حدیث اور بھی ہے جو آپ کے حوالے کرتا ہوں کہ جب پیغمبر معراج سے زمین پر آئے، جب پیغمبر نزول کی منزل پر آئے، جب پیغمبر معراج سے زمین پر واپس آئے تو پیغمبر نے بہت سے منظر معراج بیان کیے۔ انہی مناظر میں ایک منظر پیغمبر نے بیان کیا کہ میں عرش پر پہنچا اور میں نے عرش کے دائیں طرف ایک تحریر لکھی ہوئی دیکھی۔ توجہ ہے آپ کی؟ دیکھیے میں کوئی فلسفہ بیان کرنے یہاں بیٹھا نہیں ہوں، اس لیے کہ کائنات کے سب سے بڑے فلسفے کا نام ہے علی۔ آج علی ہی کی باتیں ہوں گی اور میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ آپ علی کے ذکر پر کیسے بیٹھے ہوتے ہیں۔ ویسے بیٹھے جیسے مجلس میں بیٹھے ہوتے ہیں۔ طاہر صاحب آپ صحیح نہیں بیٹھے، بالکل ایسے بیٹھے جیسے مجلس میں بیٹھے ہوتے ہیں۔ توجہ ہے؟ آگے بڑھاؤں بات۔ تو اب پیغمبر نے کہا کہ مکتوب علی یمین العرش، پیغمبر نے کہا کہ میں جب معراج سے زمین پر واپس آیا تو میں نے عرش کے دائیں طرف ایک تحریر لکھی ہوئی دیکھی۔ اب کون کہہ رہا ہے؟ صادق نبی کہہ رہا ہے۔ کون کہہ رہا ہے؟ اصحاب جس کی شمع رسالت کے پروانے ہیں۔ کون کہہ رہا ہے؟ کہ اللہ نے جس کے سوا کسی کو محبوب نہیں کہا۔ کون کہہ رہا ہے؟ جس کے سوا کوئی قاب قوسین پر نہیں پہنچا۔ کون کہہ رہا ہے؟ جس نے بتایا کہ اے ابو جہل 365 نہیں بلکہ ایک اللہ ہے۔ وہ نبی جس نے ہمیشہ سچ بولا ہے، جو صادق بھی ہے جو صدیق بھی ہے، وہ نبی کہہ رہا ہے کہ میں جب عرش سے واپس آیا ہوں تو میں نے عرش کے دائیں طرف ایک تحریر لکھی ہوئی دیکھی ہے۔ اب پیغمبر ارشاد فرما رہے اور یہ تحریر آپ بچپن سے سن رہے ہیں، جیسے ہی پہلا لفظ کہوں گا آپ اس تحریر تک پہنچ جائیں گے کہ پیغمبر نے کہا کہ مکتوب علی العرش، عرش پر لکھا ہوا ہے۔ اچھا پہلے تو میں یہاں روکتا ہوں آپ کو، مکتوب علی العرش، عرش پر کتابت ہوا ہوا، عرش پر کتابت ہوا ہوا ہے۔ مکتوب یعنی کسی نے کتابت کیا ہوا ہے، کسی نے لکھا ہوا ہے۔ لکھنے کے لیے قلم چاہیے اور قلم کے لیے ہاتھ چاہیے۔ میرے ساتھ سارے پیچھے والے حضرات بھی،
توجہ فرمائی آپ نے. لکھنے کے لیے قلم اور قلم کے لیے ہاتھ. تو پہلے تو اس ہاتھ کو تلاش کیا جائے کہ جس نے عرش پر نامعلوم کب سے یہ تحریر لکھی ہوئی ہے کہ جسے پیغمبر معراج پر دیکھ کر آئے. یعنی کوئی ہاتھ ہے جو پہلے سے معراج پر پہنچا ہوا ہے. اتنی مشکل بات نہیں کی ہے میں نے. کوئی ہاتھ ہے ابلا کہ جو پہلے سے معراج پر پہنچا ہوا ہے کہ جس نے عرش پر یہ تحریر لکھی ہوئی ہے. کیا لکھا ہوا ہے؟ پہلا لفظ کہوں گا آپ پہنچ جائیں گے. اور اتنی عظیم حدیث ہے کہ بچپن سے آپ سن رہے ہیں. عرش پر لکھا ہوا ہے ان الحسین مصباح الہدا و سفینۃ النجات. سلامت رہے آپ. کہ حسین ہدایت کا چراغ ہے اور نجات کی کشتی ہے. یہ حدیث پیغمبر نے معراج میں لکھی ہوئی دیکھی. تو جو حدیث معراج میں نظر آئے وہ حدیث بھی تو حدیث معراج ہی ہوتی ہے. توجہ فرمائی آپ نے. جو حدیث معراج پر نظر آئے تو وہ حدیث بھی حدیث معراج ہوگی. کتنی معراج کی حدیث ہے کہ ان الحسین مصباح الہدا و سفینۃ النجات. حسین ہدایت کا چراغ ہے اور نجات کی کشتی ہے. مصباح الہدا و سفینۃ النجات. دو حدیثوں پر آج میں گفتگو کر کے اور اپنے دائرہ وقت میں گفتگو کو کامل کر دوں گا. 35 یا 40 منٹ کی, اس سے زیادہ آپ کو زحمت نہیں ہے. حسین ہدایت کا چراغ ہے. چراغ ہمیشہ تاریکی میں جلتا ہے. چراغ ہمیشہ تاریکی میں جلایا جاتا ہے. جہاں تاریکی ہوگی وہاں چراغ جلے گا, اور چراغ جلتا ہے تو روشنی ہو جاتی ہے, پورا ماحول منور ہو جاتا ہے. لیکن یہاں حسین صرف چراغ نہیں ہے, ہدایت کا چراغ. ایک ایک لفظ پر غور کیجئے گا. صرف چراغ نہیں کہا کہ ان الحسین المصباح, نہیں, مصباح الہدا. حسین ہدایت کا چراغ. یعنی جہاں پر بھی گمراہی کا اندھیرا ہوگا وہاں چراغ حسین کی ضرورت پڑے گی. میں نے آسانی سے جملہ کہا تو آپ نے بھی آسانی سے سنا. جہاں پر بھی گمراہی کا اندھیرا ہوگا, جہاں پر بھی اندھیرا ہوگا گمراہی کا, وہاں چراغ ہدایت حسین کی ضرورت پڑے گی. اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ ہدایت ہے کب سے. ہدایت کب سے دیکھنا یہ ہے کہ ہدایت کا سلسلہ کب سے ہے. یہ تو آپ فوراً ہی پہنچ جاتے تو میری مشکل آسان ہو جاتی کہ یہ ہدایت کا سلسلہ کب سے ہے. یہ ہدایت کا سلسلہ پیغمبر سے شروع نہیں ہوا ہے. یہ ہدایت کا سلسلہ آدم سے شروع ہوا ہے. آدم پہلا ہادی ہے, نوح ہادی, ابراہیم ہادی, موسیٰ ہادی, عیسیٰ ہادی, مصطفیٰ بھی ہادی. 1,24,000 انبیاء ہدایت کے لیے آئے. کس جگہ کی ہدایت کے لیے آئے؟ زمین پر. کیوں ہدایت کے لیے آئے؟ اس لیے کہ زمین میں شیطان کی گمراہی بڑھ رہی تھی. اس لیے اللہ نے چاہا کہ زمین پر ہادیوں کو بھیجا جائے. آدم کو بھیجا گیا, نوح کو بھیجا گیا, ابراہیم کو بھیجا گیا, موسیٰ کو بھیجا گیا, عیسیٰ کو بھیجا گیا, ختمی مرتبت کو بھیجا گیا. جاؤ زمین پر ہدایت کی روشنی پھیلاؤ, جاؤ زمین پر ہدایت کا چراغ جلاؤ. لیکن اب بات یہ ہے کہ جس تک آپ اب تک پہنچ ہی نہیں رہے کہ بھائی آدم سے لے کے اور ختمی مرتبت تک 1,24,000 انبیاء کو اللہ نے زمین پر ہدایت کے لیے بھیجا, اور حسین ہے ہدایت کا چراغ. تو ہمارا کہنا یہ ہے امت مسلمہ سے کہ جب سے ہدایت ہے تب سے ہدایت کا چراغ بھی ہونا چاہیے. کوئی مشکل بات میں نے نہیں کی ہے, بہت آسان بات کہ جب سے ہدایت کا سلسلہ ہے تب سے ہدایت کا چراغ بھی ہونا چاہیے. تو اب حسین ہے ہدایت کا چراغ. تو میرا ایمان یہ کہتا ہے کہ جس وقت اللہ نے آدم کو زمین پر بھیجا ہوگا تو اللہ نے یہی کہا ہوگا کہ زمین پر ہے گمراہی کا اندھیرا, اے آدم حسین کی ہدایت کا چراغ لیتے جانا. ادھر سلامت رہیں آپ. اے آدم حسین کی ہدایت کا چراغ لیتے جانا. تو حسین اس وقت سے ہدایت کا چراغ ہے.
جب سے ہدایت کی ضرورت ہے، جب سے ضرورت ہدایت ہے تب سے حسین چراغ ہدایت. لیکن ابھی تک میں نے کوئی بات کہی نہیں، اب کہنے جا رہا ہوں. چراغ میں نے کہہ دیا، آدم گئے تو ہدایت کا چراغ لے کے گئے، نوح آئے تو ہدایت کا چراغ لے کے آئے، ابراہیم آئے تو ہدایت کا چراغ لے کے آئے، موسیٰ آئے تو ہدایت کا چراغ لے کے آئے، عیسیٰ آئے تو ہدایت کا چراغ لے کے آئے، تو ختمی مرتبت بھی تو آئے تو وہ بھی ہدایت کا چراغ لے کر آئے. اب دیکھنا یہ ہے کہ اس ہدایت کے چراغ کا مرتبہ کیا ہے، اس ہدایت کے چراغ کی عظمت کیا ہے، اس ہدایت کے چراغ کی رفعت کیا ہے، اس ہدایت کے چراغ کی بلندی کیا ہے، جسے حسین کہتے ہیں. اس حسین کو ہدایت کا چراغ کہتے ہیں. تو اس ہدایت کے چراغ کی بلندی کیا ہے، اس کی رفعت کیا ہے، اس کا حدود اربع کیا ہے، یہ کس بلندی پر روشن ہے. اور اب سیدھی سی بات ہے کہ جہاں پر بھی اندھیرا ہوا آپ نے کہا چراغ جلاؤ، چراغ جلایا گیا. چراغ جب جلتا ہے تو کہیں ایسا ہوتا ہے کہ آپ چراغ اٹھائیں اور میز کے نیچے رکھ دیں. کبھی ایسا ہوا کہ بھئی چراغ جل گیا اور چراغ میز کے نیچے رکھ دیجئے، تخت کے نیچے رکھ دیجئے. چراغ ہمیشہ بلندی پر رکھا جاتا، چراغ ہمیشہ بلندی پر رکھا جاتا، تاکہ جتنی بلندی پر چراغ ہوگا اتنی ہی اس کی روشنی دور دور تک پھیلے گی. جتنی بلندی پر چراغ ہوگا اتنی ہی روشنی اس کی دور دور تک پھیلے گی. اب پیغمبر نے کہہ دیا حسین ہے ہدایت کا چراغ، تو جتنا بلند چراغ ہے اتنی ہی بلندی پر روشن بھی ہونا چاہیے. جتنا بلند چراغ ہے اتنی ہی بلندی پر روشن بھی ہونا چاہیے. تو اب پیغمبر نے خود سوچا کہ اس چراغ ہدایت کو کتنی بلندی پر روشن ہونا چاہیے. اب یہ پیغمبر کے مطمع نظر پر ہے، یہ پیغمبر کی بلندی نظر پر ہے، یہ پیغمبر کے عروج پر منحصر ہے، یہ پیغمبر کی رفعت پر منحصر ہے، یہ پیغمبر کی عظمت پر منحصر ہے، یہ پیغمبر کے درجے پر منحصر ہے، یہ پیغمبر کے مرتبے پر منحصر ہے، یہ پیغمبر کی محبوبیت پر منحصر ہے، یہ پیغمبر کی مصطفیت پر منحصر ہے کہ چراغ کو کتنا بلند رکھتے ہیں. تو جس پیغمبر کو چراغ کو بلند رکھنا تھا اسی پیغمبر نے بتایا کہ نماز مومن کی معراج ہے. ہاں ساتھ ساتھ آ جائیں، نماز مومن کی معراج ہے اور سجدہ نماز کی معراج ہے. نماز مومن کی معراج ہے اور سجدہ نماز کی معراج ہے. جب نماز ایک عام مومن کی معراج ہے تو سوچو رسول کی نماز کیا ہوگی. سلامت رہیں آپ. جب ایک عام مومن کی معراج ہے نماز تو رسول کی نماز کیا ہوگی. اور جب ایک عام مومن کا سجدہ نماز کی معراج ہے تو رسول کا سجدہ کیا ہوگا. مجھے نہیں پتا کہ آپ وہاں تک پہنچے کہ نہیں پہنچے. جملہ دوبارہ دوہرا دیتا ہوں. جب ایک عام مومن کی نماز مومن کی معراج ہے تو رسول کی نماز کیا ہوگی. اور جب عام مومن کا سجدہ نماز کی معراج ہے تو رسول کا سجدہ کیا ہوگا. تو رسول کا سجدہ تو معراجوں کی معراج، رسول کا سجدہ معراجوں کی معراج. اب رسول نے بتایا کہ تمہیں کیا بتاؤں کہ حسین کی بلندی کیا ہے. آؤ میں تمہیں حسین کی بلندی بتاتا ہوں. میں ہوں سجدے میں اور حسین ہے پشت پر. جی ذرا سلامت رہیں آپ. کہ میں ہوں سجدے میں، حسین ہے پشت پر. اب بتایا رسول اللہ نے کہ ہدایت کا چراغ اس وقت روشنی دے گا جب وہ پشت رسول پر آ جائے. جب وہ پشت رسول پر آ جائے ہدایت کا چراغ. تو حسین ہے ہدایت کا چراغ اور پشت ہے رسول کی، پشت ہے رسول کی اور حسین اس پشت پر بلند ہے. تو آج تک حسین ہدایت کی روشنی پھیلا رہے اور اسی ذکر حسین کے صدقے سے ہم نے حق کو پہچانا. اور جو فرمائی آپ نے، اسی ذکر حسین کے صدقے سے ہمیں معلوم ہوا کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے. یہی پہ گفتگو ختم کر رہا ہوں کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ الحق مع علی و علی مع الحق. حق علی کے ساتھ ہے اور علی حق کے ساتھ ہے. توجہ ہے کہ حق علی کے ساتھ ہے اور علی حق کے ساتھ ہے. سوال کر رہا ہوں، آپ کے پاس جواب اس کا موجود ہونا چاہیے. بڑا آسان سوال ہے
کہ ہم امت مسلمہ سے مل کے ایک سوال کرتے کہ الحق مع علی و علی مع الحق، حق علی کے ساتھ ہے اور علی حق کے ساتھ ہے. سوال ہمارا بہت آسان سا ہے، سیدھا سا ہے، بڑا سادہ سا ہے کہ حق علی کے ساتھ کب سے ہے؟ حق علی کے ساتھ کب سے ہے اور علی حق کے ساتھ کب سے ہے؟ کب سے حق اور علی ساتھ ساتھ ہیں؟ حدیث سن تھوڑی لینی چاہیے، حدیث پر غور و فکر بھی ہونا چاہیے کہ حق اور علی ساتھ ساتھ ہیں. تو حق اور علی کب سے ساتھ ساتھ ہیں؟ تو اب سوال ہمارا ہے کہ حق اور علی کب سے ساتھ ساتھ ہیں؟ تو دیکھیے حدیث کیا ہے، الحق مع علی، یعنی پہلے ہے لفظ حق اور بعد میں ہے لفظ علی. پہلا لفظ ہے الحق مع علی و علی مع الحق. پہلے کیا آ رہا ہے؟ لفظ حق آ رہا ہے. حق علی کے ساتھ ہے اور علی حق کے ساتھ ہے. اب اگر کوئی یہ کہے کہ بھائی ٹھیک ہے، آپ کے کہنے سے ہم کہہ دیتے ہیں کہ آپ نے پوچھا حق اور علی کب سے ساتھ ساتھ ہیں، تو جب سے علی چلیے پیغمبر کے دوش پر بلند ہوئے تب سے علی اور حق ساتھ ساتھ. کوئی کہہ سکتا ہے کہ بھائی جب سے پیغمبر 13 رجب کو کعبے میں داخل ہوئے اور علی کو کعبے سے لے کے باہر آئے تو چلیے جب سے ہم کہہ دیتے ہیں حق اور علی ساتھ ساتھ. تو میں کہتا کہ آپ یہ اس وقت کہتے کہ جب حدیث میں علی کا لفظ پہلے ہوتا، علی مع الحق والحق مع علی، ایسا نہیں ہے. لفظ علی پہلے نہیں ہے، لفظ حق پہلے ہے. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ حق کب سے ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ حق کب سے ہے. اب یہ نہ دیکھو کہ علی کب سے ہے، اب پہلے یہ دیکھو کہ حق کب سے ہے. اور جب سے حق ہے تب سے حق اور علی ساتھ ساتھ ہے. تو اب اگر یہ پوچھنا ہے کہ حق کب سے ہے تو پھر یہ پوچھو کہ حق کیا کیا ہے. اگر یہ دیکھنا ہے کہ حق کب سے ہے تو پہلے یہ دیکھا جائے کہ کیا کیا ہے حق. حق ہے کیا کیا. تو ہم سے بہتر حق کی فہرست کون جانتا؟ جب ہم مردے کو زمین میں اتارتے تو تلقین میں حق کی فہرست گنواتے کہ اے جانے والے یہ قبر بھی حق ہے، منکر نکیر کا آنا بھی حق ہے، مبشر و بشیر کا آنا بھی حق ہے، صراط بھی حق ہے، جنت بھی حق ہے، جہنم بھی حق ہے، کتاب بھی حق ہے. یہ سب چیزیں حق ہیں. کتاب بھی حق ہے، جنت بھی حق ہے، جہنم بھی حق ہے، صراط بھی حق ہے، پل صراط بھی حق ہے، میزان بھی حق ہے. یہ سب حق ہے. اور اب حق کی فہرست آگے بڑھی. توجہ میری جانب، بالکل تقریر آخری مرحلے میں داخل ہو رہی ہے. اب حق کی فہرست آگے بڑھی. کہ صرف یہی حق نہیں ہے، یہ عرش بھی حق ہے، یہ کرسی بھی حق ہے، یہ لوح بھی حق ہے، یہ قلم بھی حق ہے، یہ فرشتے بھی حق ہے، یہ ملائکہ بھی حق ہے، یہ انبیاء بھی حق ہے، یہ رسول بھی حق ہے. کہ یہ سب حق ہیں. انبیاء حق ہیں، ملائکہ حق ہیں، فرشتے حق ہیں، عرش حق ہے، کرسی حق ہے، لوح حق ہے، قلم حق ہے، سدرہ حق ہے، طوبہ حق ہے، حجابات حق ہے، سرادقات حق ہے، آسمان حق ہے، چاند حق ہے، سورج حق ہے، ستارے حق ہے. توجہ فرمائیے، یہ سب حق ہے. ٹھیک ہے، کروں بات آگے. یہ سب حق ہے. صرف یہی سب حق نہیں ہے. قرآن نے کہا ان الرسول حق، محمد بھی حق ہے. اب بات یہی پہ تھوڑی رک رہی ہے. اب سب خوش ہو گئے کہ رسول بھی حق ہے. ہمیں صرف یہ دیکھنا ہے کہ حق کب سے ہے. میں نے سوال یہ قائم کیا ہے کہ حق کب سے ہے. تو میں نے حق کی فہرست گنوائی کہ زمین سے اور قاب قوسین تک، مشرق سے مغرب تک، شمال سے جنوب تک، سرا سے سریا تک سب حق ہے. اور حق کی فہرست گنوائی یہاں تک کہ قرآن نے کہا کہ رسول بھی حق ہے، یعنی مصطفیٰ بھی حق ہے. فہرست یہاں رکی نہیں، فہرست آگے بڑھی اور قرآن نے آواز دی. اب بہت آسان آیت ہے اور اس آیت سے ہی آپ پہنچ جائیے گا، ترجمے کی ضرورت نہ پڑے. قرآن نے آواز دی ذالک بأن اللہ هو الحق. سلامت رہے اگر آپ نے آیت محفوظ کر لی ہے. یہ اس لیے ہے کہ اللہ بھی حق ہے. اللہ حق ہے. بات تو پہنچ گئی کہ نہیں پہنچی؟ اللہ ہے حق. اور ہم نے سوال قائم کیا کہ حق اور علی کب سے ساتھ ہے. تو میں نے کہا تھا کہ یہ دیکھو کہ حق کب سے ہے.
حق کب سے ہے؟ تو حق اللہ ہے، تو جب سے اللہ ہے تب سے حق ہے. تو اب ہمیں کہنے دو نا کہ جب سے اللہ ہے تب سے حق ہے اور تب سے علی حق کے ساتھ ہے. اب ہم سے نہ پوچھنا کہ علی کب سے ہے. حیدر کے جیسا کوئی کہاں ہے جہان میں، ہے ساری کائنات علی کی امان میں. بغض ابو تراب ہوتا دلوں میں گر، دوزخ کی آگ ہوتی نہ پیدا جہان میں. معراج سے رسول نے آ کر بتا دیا، اللہ بولتا ہے علی کی زبان میں. نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری. توجہ فرمائی آپ نے کہ جب سے اللہ ہے تب سے حق ہے. اور اب میں نے کہہ دیا کہ حق اور علی اس وقت سے ساتھ ساتھ. تو اب ہم سے نہ پوچھا جائے کہ علی کب سے، اب ہم سے سوال نہ ہو کہ علی کب سے ہے. جب سے حق ہے تب سے علی ہے، اور جب سے حق اور علی ہیں تب سے ساتھ ساتھ ہے. حدیث یہاں پہ رکی نہیں ہے. الحق مع علی و علی مع الحق. حق علی کے ساتھ ہے، علی حق کے ساتھ ہے. تو اب اس کی تفسیر میں جائیں تو ایک طویل فہرست ہے کہ اگر جنت حق ہے تو جنت علی کے ساتھ، اگر پل صراط حق ہے تو پل صراط علی کے ساتھ، اگر سرادقات حق ہیں تو سرادقات علی کے ساتھ، اگر حجابات حق ہیں تو حجابات علی کے ساتھ. اور اب فہرست آگے بڑھ رہی ہے. آدم حق ہیں، آدم علی کے ساتھ. نو حق ہیں، نو علی کے ساتھ. ابراہیم حق ہیں، ابراہیم علی کے ساتھ. موسیٰ حق ہیں، موسیٰ علی کے ساتھ. عیسیٰ حق ہیں، عیسیٰ علی کے ساتھ. تو مصطفیٰ بھی حق ہیں، مصطفیٰ بھی علی کے ساتھ. تو جبرائیل حق ہیں، جبرائیل بھی علی کے ساتھ. میکائیل حق ہیں، میکائیل بھی علی کے ساتھ. اسرافیل حق ہیں، اسرافیل بھی علی کے ساتھ. اسرائیل حق ہیں، اسرائیل بھی علی کے ساتھ. جنت حق ہے، جنت بھی علی کے ساتھ. تو اب آخری ایک ہی ہستی رہ گئی کہ اللہ بھی حق ہے، تو اللہ بھی علی کے ساتھ. تو جب اللہ بھی علی کے ساتھ ہے تو ہر وقت اللہ علی کے ساتھ ہوگا نا. اگر علی مسجد میں ہے تو اللہ مسجد میں علی کے ساتھ. اگر علی گھر میں ہے تو اللہ گھر میں علی کے ساتھ. اگر علی منبر پر ہے تو اللہ منبر پر علی کے ساتھ. اگر علی گھوڑے پر ہے تو اللہ گھوڑے پر علی کے ساتھ. اور اب جملہ کہنے میں ہم حق بجانے میں، اگر علی میدان جنگ میں ہے تو اللہ میدان جنگ میں علی کے ساتھ. تو ہم تو ادھر ہی ہوں گے نا جدھر اللہ ہوگا، ہم تو ادھر ہی ہوں گے. ہم تو ادھر ہی ہوں گے جدھر اللہ ہوگا. تو اللہ علی کے ساتھ ہے چونکہ حق علی کے ساتھ ہے. لیکن فہرست یہاں حدیث یہاں رکی نہیں اور اسی پہ ختم ہو رہی ہے. جیسے ہی پیغمبر نے اصحاب کے سامنے ارشاد فرمایا الحق مع علی و علی مع الحق، حق علی کے ساتھ ہے اور علی حق کے ساتھ ہے، اس کے فوراً بعد پیغمبر نے دعا کے لیے ہاتھ بلند کیے اور کہا اللہم ادر الحق حیث ما دار علی. پروردگار حق کو وہاں وہاں موڑتا جا جدھر جدھر علی موڑتے جا. حق کو وہاں وہاں موڑتا جا جدھر جدھر علی موڑتے جا. اب آپ خود اندازہ لگا لیجئے، جو کچھ میں نے کہا اس کی فہرست آپ خود بناتے چلے جائیے کہ پیغمبر نے کہا کہ حق کو وہاں وہاں موڑتا جا جدھر جدھر علی موڑتے جائے. پہلے تو مجھے یہ بتایا جائے کیا پیغمبر کی دعا رد ہوگی؟ ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ اور محبوب کی دعا رد کرے. محبوب نے دعا مانگی پروردگار حق کو وہاں وہاں موڑ جدھر جدھر علی موڑتے جائے. تو اب حق وہی موڑ رہا ہے جدھر جدھر علی موڑ رہے ہیں. جدھر جدھر علی موڑیں گے ادھر ادھر حق موڑے گا. یعنی علی آگے ہیں حق پیچھے ہے. بہت آسان باتیں ہیں، کوئی مشکل بات نہیں. علی آگے ہیں حق پیچھے ہے. تو اب علی آگے ہیں جنت پیچھے ہے، علی آگے ہیں پل صراط پیچھے ہے، علی آگے ہیں آدم پیچھے ہے،
علی آگے ہے، نوح پیچھے ہے، علی آگے ہے، ابراہیم پیچھے ہے، علی آگے ہے، موسیٰ پیچھے ہے، علی آگے ہے، عیسیٰ پیچھے ہے. لیکن اب ایک مرحلہ اور آ گیا، اور بڑا دقیق مرحلہ جس تک مجھے آپ کو لانا، اور وہ مرحلہ یہ ہے کہ اللہ بھی حق. یہاں پر بڑی حساس بات آ گئی. اب یہاں پر عقیدے بگڑتے ہوئے دکھائی دیتے. اب یہ دو راہ آ گیا جس کے لیے زحمت دی ہے. اب یہ آ گیا دو راہ کہ اللہ بھی حق ہے، اور قرآن کہہ رہا ہے ذالک بأن اللہ هو الحق، اللہ بھی حق ہے. اور پیغمبر کیا کہہ رہے ہیں؟ حق وہاں مڑے جدھر علی مڑے. اب کیا تفسیر کی جائے؟ اب کیا تفسیر کی جائے؟ اس لیے کہ اللہ حق ہے اور پیغمبر کہہ رہے ہیں حق کو وہاں موڑ جدھر علی مڑے. تفسیر کیا ہو؟ کیسے حدیث کی تفسیر کی جائے؟ اب میں نے کہا نا دو راہ ہے، دو راستے آ گئے. اس مقام پر دو راستے، یا تو بگڑ کر نصیری بن جاؤ یا سنبھل کر سلمان بن جاؤ. یا تو بگڑ کر نصیری بن جاؤ یا سنبھل کر 10ویں درجے پر آ جاؤ، سلمان بن جاؤ. تو اب تفسیر کیا ہوگی؟ تفسیر یہ نہیں ہوگی کہ جدھر علی ہے اللہ اس کے پیچھے ہے، نہیں. تفسیر یہ ہوگی کہ پورے عالم اسلام کو پیغمبر چیخ چیخ کر علل اعلان یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر سمجھنا چاہو کہ اللہ ہے کیا، اگر سمجھنا چاہو کہ اللہ کیا ہے اور اللہ کی ہمیشگی کیا ہے، اللہ کے صفات کیا ہیں، اللہ کی ذات کیا ہے، اس کی مسجودیت کیا ہے، اس کی رزاقیت کیا ہے، اس کی خلاقیت کیا ہے، اس کی رحمانیت کیا ہے، اس کی رحیمیت کیا ہے، اس کی ستاریت کیا ہے، اس کی غفاریت کیا ہے، اس کی جباریت کیا ہے، اس کی قہاریت کیا ہے، وہ سلام ہے تو کیسا ہے، وہ مومن ہے تو کیسا ہے، وہ مہیمن ہے تو کیسا ہے، وہ عزیز ہے تو کیسا ہے، وہ متکبر ہے تو کیسا ہے، وہ قدوس ہے تو کیسا ہے، وہ لطیف ہے تو کیسا ہے، وہ خبیر ہے تو کیسا ہے، وہ سمیع ہے تو کیسا ہے، وہ بصیر ہے تو کیسا ہے. اگر یہ سمجھنا چاہو تو کسی اپنے جیسے سے نہ سمجھنا، اس سے سمجھنا جس کا ہاتھ اللہ کا ہاتھ، جس کا چہرہ اللہ کا چہرہ. یعنی اگر توحید سمجھنا ہے تو علی سے سمجھو. توحید اگر سمجھنا ہے، الوہیت اگر سمجھنا ہے تو علی سے سمجھو. اور خدا کی قسم علی نے بتایا کہ اللہ کیا ہے. علی کے سجدوں نے بتایا کہ سجدہ خدا کیا ہے. علی کی نمازوں نے بتایا کہ عبادت خدا کیا. 1000 رکعت نماز پڑھنے والا علی ایک ایک شب میں 1000 رکعت نماز پڑھتا ہے میرا مولا. کہنا آسان ہے، ایک ایک شب میں 1000 رکعت نماز. اور میں نے کسی منزل پر کہا تھا اور جملہ اپنا ہی دہرا دیتا ہوں کہ 1000 رکعت کا مطلب ہے 2000 سجدے. ایک رکعت میں 2 سجدے. 1000 رکعت نماز کا مطلب ہے 2000 سجدے. ہر شب اپنے رب کو 2000 سجدے کرنے والا علی. یعنی ہر شب علی جاگ رہے ہیں، عابد شب زندہ دار ہیں، اور دن میں روزے رکھتے، روزے بھی رکھ رہے ہیں، اور راتوں کو نمازیں پڑھ رہے، جاگ رہے ہیں. اور علی کو اللہ کا جاگنا پسند، اللہ کو علی کا جاگنا پسند کہ بھائی علی رات بھر ہماری عبادت پہ جاگتا، اور روز ہمارے پاس 2000 سجدے علی کی طرف سے آتے ہیں. غور کریں نا کہ بارگاہ الوہیت میں روز رات کو 2000 سجدے علی کے پہنچتے، اور اللہ منتظر رہتا ہے کہ صبح ہوگی علی کے 2000 سجدے. پروردگار ناز کرے جن سجدوں پر، پروردگار منتظر ہو جن سجدوں کا. توجہ، اب 2000 سجدے روزانہ جا رہے ہیں اور علی جاگ رہے ہیں. تو اللہ بھی چاہتا ہے علی جاگے تاکہ روز 1000 رکعت نماز ہو اور روز 2000 سجدے ہو. توجہ ہے میرے ساتھ؟ بھائی اللہ بھی چاہتا ہے نا کہ روز علی جاگتے رہے. اللہ سب بندوں سے چاہتا ہے کہ بھائی نماز پڑھو، روزہ رکھو، زکوٰۃ دو، جہاد کرو، سجدہ کرو، رکوع کرو. تو سب سے ہی چاہتا ہے. وہ چاہتا ہے کہ بھئی سب کی نمازیں ہمارے تک آ جائیں، ہم تک پہنچ جائیں. تو اب علی کے سجدوں کا انتظار ہے اسے. روز رات کو جاگنے والا علی، 2000 سجدے بھیجنے والا علی. ایک شب اللہ نے کہا اے نبی علی کو سلا دو.
علی کو سلا دو اور اپنے بستر پر سلا دو. اے ہمارے نبی علی کو اپنے بستر پر سلا دو. تو اب سوال پوچھوں گا میں پروردگار سے بارگاہ قدس میں سجدہ ریز ہو کر کہ پروردگار آج علی سو جائیں گے تو 2000 سجدے تجھ تک نہیں پہنچیں گے, 1000 رکعت نماز تجھ تک نہیں پہنچے. آج علی سو جائیں گے تو عبادت رک جائے گی, نماز رک جائے گی. توجہ ہے, جملہ آپ کے حوالے کروں. آج علی سو جائیں گے تو نماز رک جائے گی, تجھ تک نہیں پہنچے گی. تو اب میرا ایمان, میرا عقیدہ, میرا یقین یہ کہتا ہے, جملہ دے دوں آپ کی اجازت سے, کہ بارگاہ قدس سے آواز آئی کہ ہم نے یہ دنیا والوں کے لیے کہا ہے, ہم نے یہ دنیا والوں کے لیے کہا ہے. تم خود صبح اٹھو گے اور فجر کی نماز پڑھنے سے پہلے اذان دو گے, تو تم اذان میں کہو گے, صبح کی نماز کی اذان ہوگی تو اس میں ایک تم جملہ کہو گے, الصلاۃ خیر من النوم, نماز سونے سے بہتر ہے. تو اللہ کہے گا یہ جملہ تمہارے لیے, کہ تمہارے لیے نماز سونے سے بہتر ہے. لیکن شب ہجرت ہم نے اصول پلٹ دیا کہ علی کا آج سونا نماز سے بہتر ہے. ہم نے اصول پلٹ دیا کہ شب ہجرت علی کا سو جانا اور نمازوں سے بہتر ہے. اس لیے کہ علی کا سونا بھی نماز ہی کے برابر, اس لیے کہ علی اپنی مرضی سے تھوڑی سو رہے ہیں, اللہ کی مرضی سے سو رہے ہیں. تو جو اللہ کی مرضی سے سوئے وہ اللہ کی عبادت کر رہا ہوتا. تو علی عبادت خدا میں تھے, عبادت خدا میں تھے اور مسلسل عبادت خدا میں تھے. اس لیے کہ بات ختم ہو رہی ہے, اللہ نے جبرائیل اور میکائیل کو بھیجا. امام غزالی نے جملہ لکھا ہے کہ اللہ نے جبرائیل اور میکائیل کو بھیجا, جاؤ علی کے سرانے کھڑے ہو جاؤ اور سرانے کھڑے ہو کے کہو مم مثلو کا ابن ابی طالب, اے ابو طالب کے بیٹے تم جیسا کون ہوگا, تم جیسا کون ہوگا. رات بھر فرشتے علی کے سرانے یہ کہتے رہے مم مثلو کا ابن ابی طالب, مم مثلو کا ابن ابی طالب. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, آپ سو رہے ہو اور کوئی آپ کے سرانے آ کر کچھ کہنا شروع کر دے تو آپ کی آنکھ کھل جائے گی. کوئی آپ کے سرانے کھڑے ہو کے کچھ بولنا شروع کر دے تو آپ کی آنکھ کھل جائے گی, آپ سونا ختم کر دیں گے. علی کی آنکھ کھلی ہی نہیں, پوری رات فرشتے کہتے رہے مم مثلو کا ابن ابی طالب, اے ابو طالب کے بیٹے تم جیسا کون ہوگا. علی کی آنکھ ہی نہیں کھلی. وجہ صرف یہ ہے کہ علی عبادت کے وقت زمین پر ہوتے ہی نہیں. علی عبادت کے وقت زمین پر نہیں ہوتے, علی عبادت کے وقت بارگاہ قدس میں ہوتے, بارگاہ الوہیت میں ہوتے, بارگاہ خداوندی میں ہوتے. اب علی ہیں بارگاہ خداوندی میں, زمین پر جو بھی ہوتا رہے علی کو اس سے غرض نہیں ہے. لیکن علی صبح ہجرت اٹھے, علی صبح ہجرت اٹھے اور علی اس شان سے اٹھے کہ 40 کافر خود کے اندر آ گئے اور ایک بار علی کو چاروں طرف سے گھیرا. آخری جملہ فضائل کا, چاروں طرف سے گھیر کر کہا کہ کہاں ہے محمد. اب علی جیسا جری, علی کو کسی لشکر کی ضرورت نہیں ہے, علی جیسا شجاع, علی جیسا رجل, علی جیسا لافتہ. کہا کہ کہاں ہے محمد. سب نے علی کو گھیرا چاروں طرف سے اور تلواریں اوپی ہوئی ہیں, تلواریں نیام سے باہر نکلی ہوئی ہیں اور تلواریں بلند ہیں اور علی کی سمت ہیں تلواریں, اور علی کو گھیر کر پوچھ رہے ہیں کہاں ہے محمد. علی نے کمال استغنا میں جواب دیا, کیا میرے حوالے کر کے گئے تھے, کیا میرے حوالے کیا تھا. ایک بار ایک کافر نے کہا اگر تم نے نہیں بتایا تو ہم تمہاری گردن اڑا دیں گے, ہم تمہاری گردن اڑا دیں گے. ابھی یہ بات ہو رہی تھی کہ پیچھے سے ایک کافر چلا اور علی کی طرف تلوار لے کر چلا پیچھے سے, علی سامنے دیکھ رہے اور باتیں ہو رہی ہیں. ادھر سے کافر آیا, جیسے ہی قریب آیا علی نے اپنا بایاں ہاتھ ایسے کیا, بائیں ہاتھ کو ہوا میں لہرایا اور گھما کے واپس آیا ہاتھ. جیسے ہی علی کا ہاتھ گھومنا تھا وہ کافر اس کی گردن ٹیڑھی ہو چکی تھی, زمین پر گرا اور مر گیا. اب علی نے سب کو مخاطب کر کے ایک جملہ کہا سنو, کل تک میں چاہتا تھا کہ تم سب کو قتل کروں, لیکن ہر بار مصطفیٰ مجھے روک لیتے تھے. اب جان لو جو روکتا تھا اب وہ ہے نہیں.
جو روکنے والا تھا اب وہ ہے نہیں، اب وہ چلا گیا. سب سمجھ گئے کہ علی کا جلال اس وقت عروج پر، سب سمجھ گئے. تو علی ہے جلال خدا کا نام، علی ہے اس حق کا نام کہ جو قیامت تک حق کے ساتھ رہے گا، اور علی حق کے ساتھ رہے گا. اور میں یہ جملہ جہاں سے میں نے شروع کیا کہ ہم نے اس مجلس ازا سے سیکھا ہے کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے. آدم سے لے کے اور خاتم تک حق اور باطل ٹکرائے. آدم حق، شیطان باطل، نوح حق، قوم نوح باطل، ابراہیم حق، نمرود باطل. بس ختم ہو رہی ہے بات. موسیٰ حق، فرعون باطل، عیسیٰ حق، بنی اسرائیل باطل. تو اب پیغمبر کے بعد، عیسیٰ کے بعد جب پیغمبر آ رہے ہیں تو وہاں پر بھی تو حق ہے. تو جب آدم سے لے کے عیسیٰ تک سب حق ہے، اور جو ان کے مقابلے پہ آ جائے وہ باطل ہے. تو اب مصطفیٰ حق، تو اب مصطفیٰ کے مقابل جو آ جائے وہ باطل. تو ابو جہل باطل. تو اب مصطفیٰ چلے گئے تو کیا حق بھی چلا جائے گا؟ حق علی کی صورت میں باقی. تو اب علی حق، جو علی کے مقابلے پہ آ جائے وہ باطل. ختم ہو گئی بات. علی چلے گئے، حسن حق، جو حسن کے مقابلے پہ آ جائے وہ باطل. اور یہی ہم 1400 برس سے کہہ رہے ہیں. حسن چلے گئے تو حسین حق، تو جو حسین کے مقابلے پہ آ جائے باطل. تو اب حسین کو کرو سلام، جملہ دے رہا ہوں، حسین کو کرو سلام، اس لیے کہ آدم سے لے کے حسن مجتبی تک باطل کا نام باطل ہی تھا، لیکن حسین نے قیامت تک باطل کا نام یزید رکھ دیا. اب قیامت تک باطل کو یزید کہا جائے گا. اب یزید باطل ہے اور باطل یزید ہے. کبھی بھی یزید کو تسلیم نہیں کیا جائے گا. یزید لعنت اللہ تھا اور لعنت اللہ رہے گا. یہ حسین نے ہمیں سکھایا، ہمیں سکھایا حسین نے. اور اگر آپ کو بہت اعتراض ہے کہ یزید قتل حسین میں شریک نہیں تھا، تو یہ دربار میں جو سر حسین منگا کر جو اس نے سر حسین کے ساتھ سلوک کیا ہے، کیا یہ امت کو نظر نہیں آتا؟ پھر یہ 1 برس تک آل محمد کو قید خانے میں رکھا گیا، کیا یہ امت کو نظر نہیں آتا؟ پوری منصوبہ بندی میں یزید شامل ہے. ایک ایک پل کی رپورٹ یزید کو جا رہی تھی. اور جس وقت سر حسین کٹا ہے اور نوک سینہ پر بلند ہوا ہے، تو اس وقت بھی، اور سب سے پہلے جب مسلم ابن عقیل کی شہادت ہوئی ہے کوفے میں، تو ابن زیاد نے مسلم کے تنے اطہر کو، مسلم کے جسم کو کوفے کی گلیوں میں گھسٹوایا، اور سر کو شام بھیجا گیا یزید کے دربار میں. تو کیا اسی وقت یزید روک نہیں سکتا تھا کہ تم کیا کر رہے ہو؟ اور جس وقت حسین کا سر کٹ کے نوک سینہ پر آیا ہے، تو یزید کا پیادہ آیا اور پہنچا، اور اس نے کہا کہ ان اسیروں کو قید کر کے شام بھیجا جائے، ان سروں کو کاٹ کے میرے دربار میں بھیجا جائے. ختم ہو گئی گفتگو. اصل رونا تو میرے عزیزوں 10 محرم کے بعد ہی کا ہے. اس وقت آپ چپ بیٹھے ہوئے ہیں. اصل رونا تو اس بات کا ہے کہ زینب کے سر پر ردا نہیں رہی. اصل گریہ اس بات کا ہے کہ سکینہ کے رخسار پر تماچے لگے. اصل گریہ اس بات پر ہے کہ سید سجاد کو اپنی ماں بہنوں کو سر برہنہ بازاروں اور درباروں سے لے کر گزرنا پڑا. اصل گریہ ہے ہی اس بات پر، اس لیے کہ سید سجاد نے بار بار ایک ہی بات پر گریہ کیا ہے، الشام الشام الشام. یہی گریہ کرتے رہے کہ ہاں شام میں ہم پر جو ظلم ہوئے ہیں وہ کہیں کسی بھی نبی کی اطرت پر نہیں ہوئے. بس ختم ہو گئی بات. آج ایک چچا اور بھتیجی کا ذکر کرنا چاہتا ہوں. کم از کم سبھی ہائے کہہ دیتے. آپ ایسے بیٹھے ہیں کہ جیسے میں پتہ نہیں کس قوم میں ذکر کر رہا ہوں، پتہ نہیں کون سے لوگوں میں ذکر کر رہا ہوں. آپ ایسے بیٹھے ہوئے، خدا کی قسم مجھے بڑا افسوس ہو رہا ہے. آپ مجھے ایسے دیکھ رہے ہیں کہ جیسے میں 9 مسلموں میں ذکر کر رہا ہوں. آپ کے گھر میں حسین اترا ہے، آپ کے گھر میں عزاخانہ سجتا ہے. کیا اتنے بڑے ہو گئے ہیں آپ لوگ؟ کیا اتنے امیر ہو گئے ہیں کہ آپ ایک بےکس مسافر پر ہائے بھی نہیں کر سکتے؟ کیا آپ اتنے پڑھ لکھ گئے ہیں کہ آپ اتنے ایڈوانس ہو گئے ہیں کہ آپ ہائے حسین تک نہیں کہہ سکتے؟ اسی حسین کے صدقے میں آج ان بنگلوں اور کوٹھیوں میں رہ رہے ہیں آپ.
حسین اگر عطا لے لینا تو زیرو پہ آ جاؤ گے، صفر پر ہو جاؤ گے. کوشش کرو کہ کوئی ذاکر ممبر سے کوئی بددعا نہ دے. اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ میں جب بی بی کے کھلے سر کا تذکرہ کر رہا ہوں تو کم از کم سینوں پہ ہاتھ تو مارا کرو. یہی تو طریقے ہیں کہ جس کی وجہ سے لوگ یزید کو بری ذمہ قرار دے رہے ہیں. آپ کی آواز گریہ بلند ہونی چاہیے، آنسوؤں کا انتظار نہیں کرو، ہائے حسین کہتے رہو. میں نے ایک جملہ کہا کہ ایک چچا اور بھتیجی کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں، تو کیا یہ جملہ رونے کے لیے کافی نہیں تھا؟ کیا تمہارے گھروں میں چھوٹی چھوٹی بچیاں نہیں ہیں؟ کیا بھتیجی نہیں ہے تمہارے گھر میں؟ تم کسی کوئی چچا نہیں ہو، کسی بھتیجی کے چچا نہیں؟ تمہیں اندازہ نہیں ہے کہ 4 برس کی بچی، اس کا قد کتنا ہوتا ہے، اس کے ہاتھ کتنے نرم و ملائم ہوتے ہیں. اور پھر بچی بھی اگر سید السادات کے گھرانے کی ہو، بچی بھی اگر وہ ہو کہ جو حسین کے سینے پر سونے والی ہو، جسے حسین کے سینے کے بغیر نیند نہ آتی ہو، اس بچی نے جاتے جاتے جب حسین نے بچی کو آغوش میں لیا ہے، جس وقت گھوڑے نے آگے بڑھنے سے انکار کیا تو گھوڑے نے ایک بار اپنے پچھلے قدموں کی طرف اشارہ کیا اور کہا میرے آقا ذرا میرے پچھلے قدموں کی طرف دیکھیے. اب جو حسین نے دیکھا تو حسین سے سہا نہ گیا. حسین بے اختیار زین سے زمین پر آئے اور آگے بڑھ کے سکینہ کو گود میں اٹھا لیا، اس لیے کہ سکینہ گھوڑے کے سموں سے لپٹی ہوئی بار بار کہہ رہی تھی اے ذوالجناح میرے بابا کو نہ لے جا. اجرکم اللہ، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوا غم حسین کے، خدا آپ کے رزق میں اضافہ فرمائے، خدا آپ کے رزق معرفت میں اضافہ فرمائے. اے ذوالجناح میرے بابا کو نہ لے جا. کیا گزری ہوگی دل حسین پر اس وقت. حسین نے بچی کو آغوش میں لیا، گود میں لیا، بچی کے ننھے ننھے رخسار پر پیار کیا، بچی کے بالوں کو سہلایا اور ایک بار پیار کر کے کہا سکینہ ہمیں جانے دو، سکینہ آخری ملاقات ہے، سکینہ بابا کی جان آج بابا کے بغیر سو جانا، آج رات شاید ہم واپس نہ آ سکے. ایک بار سکینہ نے صرف یہ کہا بابا آپ کو پتا ہے مجھے آپ کے سینے کے بغیر نیند نہیں آتی. یہ کوئی گڑے ہوئے جملے نہیں ہیں میرے عزیزوں، یہ ایک حسین کے سینے پر سونے والی ایک معصوم بچی بیان کر رہی ہے کہ بابا مجھے آپ کے سینے کے بغیر نیند نہیں آتی. کہا اے سکینہ کوشش کرنا کہ آج ماں کے سینے پر سو جاؤ. سنیں گے جملہ. سکینہ نے روتے ہوئے کہا بابا ماں کے سینے پر تو اصغر سوتے ہیں، ماں کے سینے پر تو اصغر سوتے ہیں. سنو گے. ایک بار سکینہ کو سینے سے لگا کر کہا سکینہ آج رات علی اصغر میرے سینے پر سوئیں گے، آج رات علی اصغر میرے سینے پر سوئیں گے، تم اماں کے سینے پر سو جانا. اب سکینہ کیا سوال کرے. جاتے جاتے ایک سوال کیا بابا کہاں جا رہے ہیں، بابا کدھر کا قصد ہے. حسین نے ایک لفظ کہا سکینہ بیٹا تمہارے لیے پانی لینے جا رہے ہیں، تمہارے لیے پانی لینے جا رہے ہیں. بچی نے عجیب جملہ کہا، روتے ہوئے کہا بابا چچا عباس بھی یہی کہہ کر گئے تھے، بابا چچا عباس بھی یہی کہہ کر گئے تھے اور اب تک چچا واپس نہ آئے. دوسرا جملہ سکینہ نے کہا بابا اب مجھے پیاس ہے نہیں، بابا مجھے پیاس ہے نہیں، بابا نہ جاؤ، بابا نہ جاؤ. سکینہ جانا بہت ضروری ہے، تمہاری دادی ہمارا انتظار کر رہی ہیں، تمہاری دادی ہمارا انتظار کر رہی ہیں. یہ کہہ کے سکینہ کو آغوش زینب میں دیا اور کہا زینب سکینہ کا خیال رکھنا، زینب سکینہ کا خیال رکھنا، زین العابدین سکینہ کا خیال رکھنا. ام رباب سکینہ میری امانت ہے، ام فروا، ام لیلا، ام کلثوم سکینہ میری امانت ہے. سب کو سکینہ کا خیال رکھنے کا کہہ کر گئے، سب کو سکینہ کا خیال رکھنے کا کہہ کر گئے. ختم ہو گئی بات. 11 محرم کی صبح آئی، اشتیا رسیاں لے کر آ گئے، سب کے ہاتھ رسیوں سے باندھے گئے، سکینہ کا گلا بھی رسی سے بن گیا، بیبیوں کی چادریں چھین لی گئیں، سر حسین کٹ کے نوکے سینہ پر آ گیا. بیبیوں کو وہاں سے لے جایا گیا جہاں سے ان کے وارثوں کے لاشیں پڑے ہوئے تھے. ایک بار ام لیلا کو دکھا کر علی اکبر کا گلا کاٹا گیا، زینب کو دکھا کر اون محمد کے گلے کاٹے گئے، ام فروا کو دکھا کر قاسم کا گلا جدا کیا گیا. اور ستم یہ ہوا کہ
کہ جیسے ہی ہر بیوی دیکھ رہی تھی کہ یہ سکینہ ہے، سب کہہ رہے تھے کہ سکینہ کا دھیان رکھنا، سکینہ کا دھیان رکھنا. سکینہ کی آواز رک نہیں رہی تھی، بار بار سکینہ کہہ رہی تھی میرا بابا کہاں ہے، میرا بابا کہاں ہے، بابا مجھے لے جاؤ، بابا مجھے بچاؤ، بابا مجھے شمر کے تازیانوں سے بچاؤ. جب بچی کا گریہ نہ رکا، آخری جملے تقریر کے، جب بچی کا گریہ نہ رکا تو شمر نے کہا ایک الگ ناکہ منگوائے، ایک الگ ناکہ منگوایا جائے، ایک الگ اونٹ منگوایا جائے. ایک ناکہ منگوایا گیا جس پر کجاوا نہیں ہے، جس پر اماری نہیں ہے، اونٹ کی برہنہ پشت ہے. سکینہ کو زینب کی گود سے چھینا گیا، چھین کر بچی کو زینب کی گود سے جدا کیا گیا اور بچی کو اونٹ کی برہنہ پشت سے باندھا گیا. تو بچی کا سینہ تھا اور اونٹ کا شکم تھا، پوری بچی کے وجود کو اونٹ کے وجود سے باندھا گیا. اب سننا صاحبان اولاد، خدا تمہارے بچوں کے سروں پر تمہارا سایہ سلامت رکھے. ایک بار آخری جملہ تقریر کا، ایک بار اونٹ کو تیزی سے دوڑایا گیا. بچی کی آواز آ رہی تھی چچا عباس مجھے بچائیے، میرا سینہ چھل رہا ہے. چچا شمر سے کہیے اب میں گریہ نہیں کروں گی، اب میں بابا کو نہیں روں گی. اے بھیا سجاد، اے پھوپھی زینب، اے اماں رباب، سکینہ کو تماچوں سے بچا. ماتم حسین